نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد بڑھانے کے بارے میں نے ماضی میں بھی ویڈیو بنائی اور بہت سارا سمجھایا، لیکن حیرت یہ ہے کہ 1.5 سال سے اس کو سمجھا ہی رہا ہوں، ابھی تک کانسیپٹ ہی کلیئر کر رہا ہوں لوگوں کے۔ شاید میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی، تو میں نے سوچا مختصر لفظوں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قد بڑھانے والی دوا کے بارے میں، کہ جو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شمار لوگوں نے بنا بھی لی، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ابھی تک نہیں سمجھ پائے، 90% لوگوں نے بنائی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو مطب چلاتے ہیں، حکمت کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے انہوں نے بنائی بھی، اور اللہ ان کی بہت اچھی چلا بھی رہا ہے دوا کو۔ ٹھیک ہے، رزلٹ بھی اچھا ہے 100%۔ تو اس کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ ایک کانفلکٹ پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب 18 سال تک قد بڑھتا ہے، اور ہربل آیورویدا کہتا ہے کہ 28 سال تک بڑھتا ہے۔ تو اس کانفلکٹ کو دور کر لیجئے کہ اگر آپ صرف میڈیسن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کسی بھی میڈیسن پہ، تو کہا جا سکتا ہے کہ 18 سال تک قد بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایکسٹرا اسٹرگل کرتے ہیں، کہ یعنی میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ لٹک بھی رہے ہیں، آپ جم بھی جا رہے ہیں، آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آپ کی نیند بھی اچھی ہے، نیند بھی اچھی لے رہے ہیں، اور بیلنس ڈائٹ بھی لے رہے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ کا مطلب ماں اور بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ بیلنس ہوتا ہے۔ ان کو خیال ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چیز میچ ہے کیا نہیں ہے، وہ نہیں کہ غلم غلم کچھ بھی کھا لیا ہوٹل میں جا کے، وہ نہیں، وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی ہے، ویسے آؤٹ آف کنٹرول ڈائٹ ہوتی ہے۔ بیلنس ڈائٹ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ماں دیتی ہے یا آپ کی بیگم دیتی ہے، جناب علی۔ بہنیں بھی بڑی اچھی پیاری ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کا خیال کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں، گھر کا کھانا جو ہوتا ہے وہ حساب کتاب سے ہوتا ہے، آپ نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا، تھوڑا سا پھل کھا لیا، تھوڑا سا چل لیا، تو اس طرح گاڑی صحیح چلتی ہے۔ تو ڈائٹ بیلنس ہو، نیند آپ کی پراپر ہو، اور بیڈ آپ کا ٹھیک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیڈ جو ہے وہ قبر کی طرح اندر کھدا ہوا خائی مخواہ میں، رات کو لیٹے تو آپ کا پوسچر آؤٹ ہو گیا، تو جو پوسچر کا آؤٹ ہونا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اسکولیوسس پر ڈال دے آپ کو۔ تو بیڈ ہمیشہ سیدھا ہونا چاہیے، اسٹریٹ ہونا چاہیے، دھسا ہوا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال آپ نے کرنا ہے۔ پرانے زمانے میں بیڈ نہیں ہوتے تھے، بڑی گہری گہری چرپائیاں ہو جاتی تو اکثر لوگ کبڑے ہو جاتے تھے۔ وہ دور کچھ کم ہوا، بیڈ ہوئی، تخت ایجاد ہوئے، جناب علی چوکیوں کا استعمال ہوا، بیڈ کا ہوا، مسہری کہہ لیجئے اس کا ہوا، تب کہیں جا کے وہ کبڑے ہونے کا جو مرض تھا وہ دنیا سے تقریباً ختم ہو رہا ہے، ہو چکا ہے میرے خیال سے۔ تو یہ بیسک بیلنس ہے جو کہ آپ نے بنانا ہے۔ اب آ جائیں اس بات کو کلیئر کریں کہ اگر آپ صرف میڈیسن پر تھے تو آپ نے 18 سال کی عمر تک کا نارمل قد بڑھتا ہے، لیکن اگر آپ میڈیسن کے علاوہ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی 28 سال تک بڑھ جاتا ہے۔ بڑھنے کو تو میں نے 31 اور 32 کو بھی دیکھا، لیکن یہ ایک اسٹرگل پھر ان کو زیادہ کروائی، بجائے 2 ٹائم 5-5 منٹ لٹکنے کے ان کو 4 ٹائم لٹکوا دیا، تو اللہ نے مدد کی بھائی۔ اصل میں کام ہوتا ہے آپ کے عزم سے، آپ کے ہمت سے، آپ کے حوصلے سے، آپ کے ارادے سے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہ بھی میری آپ کی طرح انسان تھے، مگر ان کا حوصلہ، ان کا اسٹرگل دیکھو تو آدھی دنیا کاٹ ڈالی انہوں نے، آدھی دنیا فتح کر لی۔ ہیوگو شاویز کو دیکھ لیجئے، اور جناب علی فیڈل کاسٹرو کو دیکھ لیجئے، چو ان لائی کو دیکھ لیں، ماؤ زے تنگ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے نام، نپولین کو دیکھ لیجئے، سکندر اعظم کو دیکھ لیجئے، یعنی کہ بہت سارے نام ہیں، کارل مارکس کو دیکھ لیں، لینن کو دیکھ لیں۔ چاہیے نا، ان کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو یہ تو تھے تو بظاہر انسان، مگر ان کی ہمت دیکھیں، ان کا اسٹرگل دیکھیں، ان کی کوشش دیکھیں، ان کی فائٹ پاور دیکھیں، ان کا ڈیمینیشن دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کہ سوچ کہاں تھی۔ ان کو پڑھنا پڑتا ہے، اس قابل تھے کہ نہیں، ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ 1.25 لاکھ انبیاؤں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ائمہ اہل بیت کی دیکھ لیں، صحابہ کی دیکھ لیں، بھائی دیکھنے میں یہ ہمارے آپ کی طرح تھے، لیکن عملاً ان کا ڈائمنشن بہت بڑا تھا۔ تو اگر آپ ہمت اور حوصلے سے کام کرتے ہیں تو بھائی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں کامیابی کا جو راز ہے وہ اتنے بڑے فلاسفر کی اتنی موٹی کتاب نہیں ہے۔ کامیابی کا راز صرف ایک ہوتا ہے، جنون، بس۔ اگر جنون ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کے اطراف میں جتنی بھی انرجیز ہیں یہ ساری اس مشن پہ لگ جاتی ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ آسان سی بات ہو گئی۔ تو پھر یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی یہ چیز نہیں ہوگی، نتھنگ، نہیں ہونے والے میں اور آپ کی اوقات نہیں ہے، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب آپ کس پر قادر ہیں؟ آپ کو اللہ نے جذبہ دیا ہے، ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، جنون دیا ہے، آپ اپنا کیمیکل استعمال کریں، آگے اللہ کی مرضی، صحیح ہے نا۔ لیکن اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جب آپ اسٹرگل کرتے ہو تو اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ہو گئی بیسک بنیادی بات، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ اب اگر اس کی دوا بنانی ہے، ہم جو بناتے ہیں بی ایس کے نام پہ، بمبو شوٹ کا شارٹ فارم جو ہے بی ایس ہو گیا، تو بی ایس کے نام سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئی۔ تو اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو وہی بنائیں گے، اس کو بنانا آسان ہے، اس کو
1 کلو چونا لے لیں، کوئی سے بھی چونا، وہ کھانے والا چونا ہو، وہ دیوار پہ کرنے والا ہو، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ جو چونا جو ہے جب پانی کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے تو چونا مر گیا، ختم ہو گیا، وہ تھوڑی کاٹ رہا ہے۔ کچا چونا گیلا ہوگا تو کاٹے گا نا، چونا پک گیا تو نہیں کاٹتا، ٹھیک ہے۔ اور چونے کا اس دوائے عمل میں کوئی لینا دینا ہے نہیں، ویسے صرف اس کا ریئیکشن چاہیے ہمارے کو۔ غور سے سنیے گا ویڈیو۔ 1 کلو چونا لے لیا، 1 کلو تازہ بانس کی جڑیں لے لی۔ تازہ بانس کی جڑیں آپ سے ارینج ہونا مشکل ہے، وہ جو نرسری والے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں گے آپ، وہ ارینج کر کے دے گا آپ کو۔ وہ لے لی، کتنی ہو گئی؟ 1 کلو۔ اب غور سے سنیے، بار بار پوچھتے ہو، پھر 5 کلو پانی ڈال دو، رات بھر چھوڑ دو۔ صبح جو نتھرا و صاف ستھرا پانی اوپر آ گیا ہے، اس نتھرے و صاف ستھرے پانی کو، اب اس پانی میں نہ چونا ہے نہ بانس ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو آپ اسٹیل کے برتن میں جلا دیں، سارا پانی جل کے ختم ہوگا، آخر میں پاؤڈر آئے گا۔ یہ جوہر ہے، یہ آپ کو بتانے سمجھانے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں تھوڑے سے وہ سونف کی جڑ کا پانی بھی ملا دیتے ہیں تاکہ خوشبو نام کی بھی کوئی چیز ہو، دوا کی شناخت ہو جائے کہ دوا ہے کون سی۔ تو ہم اس میں سونف خائے مخواہ میں ملاتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ملانے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو دوا کی شناخت ہو جاتی ہے اور دوسرے خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی مقدار جو ہے آپ نے کتنی لینی ہے، صبح نہار منہ کالے چنے برابر، اور مرضی دودھ میں حل کر لو، مرضی 10 قطرے شہد ملے پانی میں حل کر لو، ٹھیک ہے نا، اور مرضی دہی کی لسی میں گرمیوں میں حل کر کے پی جاؤ صبح نہار منہ۔ اور 5-5 منٹ صبح شام ہر حال میں لٹکنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لٹکے گے نہیں، بھائی لٹکو گے نہیں، اچھے سے اچھا بھی کھانا کھا لو، اس کے بعد اگر آپ چلو گے نہیں، واک نہیں کرو گے تو کھانا ہضم تھوڑی ہوگا، کھانا آپ کو فائدہ تھوڑی دے گا۔ کھانا تو جناب علی آپ کو بڑا گرک کر دے گا، پیٹ میں درد دے دے گا، گیس دے دے گا یا اپینڈکس دے دے گا اگر کھانا کھا کے آپ چلے نہیں تو بھائی جب کھانا کھا کے چلیں گے تو کھانا جائز و حلال ہوگا نا آپ کے اوپر۔ تو اسی طرح دوا جو لینی ہے یہ والی، تو اس کے بعد 5-5 منٹ صبح شام ہر حال میں لٹکنا ہے، ٹھیک ہے، ہمت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، عزم کے ساتھ، صرف ایمانداری چاہیے۔ 90 دن آپ لٹکتے ہو، اللہ ڈیفینیٹلی رزلٹ دیتا ہے۔ لٹکنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ لینڈ گریوٹی ہے۔ جب آپ دوا کھائیں گے قد بڑھانے والی، اور زمین کی لینڈ گریوٹی آپ کے لٹکنے سے آپ کی باڈی کو کھینچے گی، جب 2 چیزیں ملا دی نا آپ نے، دوا بھی ملا دی، اسٹریگل بھی ملا دی، تو 2 تار ملا دو تو بتی جلے گی نہیں جلے گی؟ ہیں بھائی؟ تو ہمیشہ 2 تار کا کام کرو گے، بتی جل جائے گی۔ بھائی زندگی میں کام ہوتا ہے، رزلٹ آتے ہیں۔ پہلے خود بنا لیجئے، 2-4 کو فری میں بانٹ دیجئے، اللہ دل مطمئن کر دے، پھر اس کو پیک کریں اور سیل آؤٹ کریں۔ ضرور کر لیجئے گا، بہت بڑا دھندا ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، لوگ پیسے بھی دیں گے، لوگ دعائیں بھی دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ضرور بنا لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔